بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے ABN نیوز کی جانب سے۔ اور اس سے پہلے ہم اوصاف ڈیجیٹل سے کچھ پروگرامات کر رہے تھے، تو ہمارا جو ٹی وی چینل جو لانچ ہو رہا ہے ABN نیوز سے، تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ سب کو۔ انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو ہم جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے گلگت بلتستان پاکستان کے، اور 25 تاریخ کو ہمارا یہ ABN نیوز جو چینل آئر ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹی وی میں ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے جو پروگرام کے مہمان ہیں اسپیشل، میں اس وقت گلگت بلتستان کی ایک اکیڈمی CBS اکیڈمی کے نام سے گزشتہ 2015 سے یہاں پر یہ اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان استور کے ایک نوجوان ہے، سلیم اللہ شاہ کے نام سے یہ اکیڈمی چل رہی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ یہ جو نوجوان بیٹا ہے، یہ بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ بھی اس اکیڈمی میں کچھ ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، گلگت بلتستان کے تعلیمی نظام کیسا ہے، اور یہاں پر پنجاب میں تعلیمی نظام کو یہ کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اور گلگت بلتستان کے بہت سارے نوجوان سردیوں میں یہاں پہ آتے ہیں۔ گلگت سٹی بھی گلگت بھی ایک بہت بڑی سٹی ہے، وہاں پر تعلیمی یہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جو گلگت کے اوورال جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے لوگ پنجاب کا رخ کرتے ہیں، ان کو گلگت سٹی جانا چاہے سردیوں میں، تو یہ پنجاب کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر جو ایجوکیشن نظام ٹھیک نہیں ہے۔ ان حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ اکرام موجود ہیں جو CBS اکیڈمی کے، ان کے پاس کچھ انچارج ہیں۔ بچے بھی یہاں پر آ رہے ہیں گلگت بلتستان سے بڑی تعداد میں ایڈمیشن لینے، یہاں پہ اکیڈمی اسکول بھی ہے۔ تو آئے ہم ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے شکریہ آپ کا ٹائم دیا، آپ بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، کیا کہتے ہو؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں GB کے اندر جو ایجوکیشن نظام ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہو؟ تھینک یو سو مچ حامد صاحب، آپ یہاں پہ آئے، قیمتی وقت نکال کے اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے آپ کا سوال جو ہے اس کا رسپانس کچھ ہے کہ GB کے جو مین سٹی ہے، اس کے علاوہ باقی سارے آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں ٹائپ کے ہر جگہ میں، اور گاؤں جہاں کہیں بھی ہو وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا سٹی میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گلگت بلتستان میں جو مین سٹی ہے وہاں پہ الحمدللہ جو ایجوکیشن ہے وہ ہائی سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، یہاں کے مشہور جو ویل ریپیوٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے، ان سے بھی وہاں پہ اچھا تعلیم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو آپ نے کہا کہ یہاں سے گلگت میں جو تعلیمی نظام بہتر ہے، تو گلگت بلتستان کے جو اوورال جو ڈسٹرکٹس ہے وہ گلگت سٹی کیوں نہیں جاتے ہیں، پنجاب کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ بالکل، آپ کے اس سوال کا جواب میں خود دینے والا تھا۔ تو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو وہاں کے رہائش پذیر لوگ ہیں وہ تو اکثر ادھر ہی پڑھ لیتے اور وہاں سے بور ہو کے ادھر آ جاتے ہیں، اور جو گاؤں وغیرہ کے لائق کے وہاں پہ کافی سارے ڈسٹرکٹس ہیں، ان ڈسٹرکٹس کے لوگ وہاں پہ اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایکسپینس زیادہ ہیں، خرچے زیادہ ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ اور گلگت بلتستان میں آپ وہاں پہ سٹے کریں گے تو آپ کے ہاسٹل کی فیسلٹیز بھی بہت کم ہیں، اور یہاں پہ جو ہاسٹل کی فیسلٹیز ہے وہ انتہائی مناسب ریٹ پہ ہوتی ہیں، اور یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بھی اچھا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کوئی مہران کار یا چلا رہا اور ان کو مرسڈی آڈی مل جائے تو کس میں چڑھ جائے گا؟ کون سی لے گا؟ سیم کاسٹ میں اگر مل جائے تو وہ آڈی ہی لے گا، ٹھیک ہے، کرولا ہی لے گا۔ تو اس لیے بچے اب یہاں پہ شہروں کا رخ کرتے ہوتے، بہت سارے بچے یہاں پہ اسلام آباد، راولپنڈی میں تو آل اوور پاکستان سے آتے ہیں، لیکن GB والوں کا مین ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہر چیز کی، ہاسٹلس کی اور یہ ڈیفرنٹ چیزوں کی، یہ لائک ہاسٹل کی فیس یہاں سے ادھر زیادہ ہوتی ہے ان کی، اور رومس اگر لے لیتے ہیں تو رومس میں تو آپ کو پتہ ہے 2 3 4 لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ دن کے حساب سے ان کے 10 سے 15 مہمان بھی پہنچ جاتے ہیں اگر ان کو پتہ چلے کہ ان کے لوگ وہاں پہ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اکیڈمیز میں جو فیس ہم یہاں پہ لے رہے ہیں وہ بھی ادھر لے رہے ہیں، بلکہ یہاں سے زیادہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ GB کے جو گلگت بلتستان سے ایسے بھی نوجوان آتے ہیں یہاں پر کہ وہ غریب ہوتے ہیں لیکن تعلیم کے اوپر ان کا فوکس زیادہ ہوتا ہے،
کچھ ایسے نوجوان محنت کر رہے ہیں یہاں پہ جی بی کا نام روشن کرنے یا وہ کسی آگے بڑی فیلڈ میں جانے کے لیے، لیکن اس غریب کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، انکم ان کے گھر والے کم بھیجتے ہیں، وہ اس وجہ سے آگے یا کسی اکیڈمی جوائن کرنا، صرف سکول کے علاوہ اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سی بی ایس اکیڈمی کے نام سے آپ کی یہ اکیڈمی بھی بہت مشہور ہے، 7th روڈ میں ہے، یہ تقریباً 10 سال سے آپ چلا رہے ہو، تو ان کے لیے کیا آپ کی فیسلٹیز ہے؟ سر سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا دوں گا، یہ جو غریب اور امیر لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں غریب لوگ ہیں رات کو کال سینٹرز پہ جاب کر کے پوری رات جا کے پھر سیکنڈ ٹائم آ کے اکیڈمی جوائن کرتے، پھر پیپرز دینے کے لیے یہ کوہستان چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہے ہاسٹل میں، ان کے لیے اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے انکم کے اوپر کہ وہ کتنا انکم کما رہے ہیں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اکیڈمی میں ایسے لوگوں کو، ہمارے پاس کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ 100% اسکالرشپ پہ ہیں، اور ان کو ہماری کوشش ہوتی ہے، جو ایسے لوگ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم بھی گلگتی ہیں، تو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، بات کرتے ہی ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ تھوڑا سا ریزنیبل ہے، ڈیزرویبل۔ اگر ڈیزرویبل بن جاتا ہے تو پھر ہم ان کے لیے 60 سے 70% کا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، اور اگر ہمیں لگے کہ یہ 60-70% ڈسکاؤنٹ بھی ان کے لیے کم، تو ہم فل اسکالرشپ پہ ان کو رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امیر لوگ کی ذکر ہو رہی ہے، وہ لوگ ادھر آتے ہیں، یہاں پہ آ کے سیم وہی کالجز ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے پیسے کم آتے ہیں گھر سے، وہ جا کے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم اکیڈمی جوائن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گورنمنٹ کالجز اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے جناب یہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ کالجز میں، اور وہاں پہ آپ یہ نہیں بتا کہ کیسا سٹاف ان کو پڑھا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، تھوڑی سی سختی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ۔ تو گورنمنٹ میں تو وہ ہائی اسٹینڈرڈ کے ٹیچرس ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے، تو ان کا دونوں کا نا سیم ہی ہوتا ہے، دونوں جو غریب امیر ہے یہاں پہ بالکل ایکول ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سب کا جو چارجز ہوتا ہے، جو امیر غریب ہوتا ہے وہ فرسٹ ٹائم جا کے 4-5 ہزار میں پورا سال گزار لیتے ہیں، جو امیر ہوتا ہے وہ 75,000 1 لاکھ روپے سال کا فیس دے کے، 6 مہینے کا فیس دے کے یہاں پہ پڑھ رہا ہوتا ہے کالجز میں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان سے یہاں پر جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، یہاں ان کے ٹیلنٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہو؟ یہاں پر پڑھتے ہیں بہت سارے نوجوان جو سردیوں میں یہاں پہ اکیڈمی جوائن کرتے ہیں، آپ کی سی بی ایس اکیڈمی جوائن کرتے ہیں، تو وہ کیا پڑھتے بھی ہیں یا گھر والے کو دھوکہ دیتے ہیں؟ سر یہ جو ہے نا گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹ ہے، جس سے خداداد ذہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خداداد، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ یہ لیکچر اٹینڈ کرتے ہی اگر ہاسٹل میں نہ پڑھے تو بھی یہاں کے جو لوگ ہیں نا، ایز کمپیئر ٹو پنجابینس، یہ جو بلوچی ہے، ان سے آگے چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ جائے NM ڈکیٹ میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ پوزیشن 10 ٹاپ میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ECAD میں جائے وہاں پہ مل جائیں گے، کسی اچھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں وہاں پہ ٹاپ 10 آپ کو گلگتی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی یہاں پہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں لوگ، کسی بھی کمپٹیشن میں لوگ حصہ لے لیتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو GB کے اکثر GB کے ہی مل جائیں گے۔ ان کی نا خداداد ایک ٹیلنٹ ہے، یہ گھر میں اور ہاسٹل میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنی لوگ کرتے ہیں، لیکن جو لیکچر لیتے ہیں وہ دھیان سے سنتے ہیں، اور ڈرائی فروٹ زیادہ کھاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ سردیوں میں ڈرائی فروٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ یہ ڈرائی فروٹ کھانے سے کچھ ذہین بن جاتے ہیں؟ ڈرائی فروٹ چائنا سے منگواتے ہیں اسپیشل، یہ گلگت بلتستان والے چائنا کے پڑوسی ہیں نا، تو وہاں سے ڈرائی فروٹ منگواتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے نا، دماغ فریش ہوتا ہے، دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ڈرائی فروٹ لائک اخروٹ ہے، بادام ہے، بندہ اگر یہ کھا لے تو، میرا جو تعلق ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ نے تعارف پہلے نہیں کرایا، یہ جو ڈرائی فروٹ ہے یہ ڈائریکٹلی ہمارے دماغ کو طاقت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ڈرائی فروٹ بچپن سے یہ کھا رہے ہوتے بہت سارے۔ ایک دور تھا ہمارے ادھر، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بچپن میں کوئی نقصان کرتا تھا، کوئی مجرم بن جاتا تھا، تو وہ لے کے جاتے ہیں، یہ جو لوہار ہوتا ہے ان کے پاس لے کے، ان کی یہ جو ٹانگ ہے، یہ فور آرم جس کے، یہ جو ٹانگ کے نیچے، یہ فیبولا اور ٹیبیا جو ہے،
اس کو کسی لوہے کے نیچے رکھ کے اوپر سے ہتھوڑے سے زور سے مار دیتے تھے، یہ بڑے والے ہتھوڑے سے، ٹھیک ہے۔ مارنے کے بعد لوگ کیا کرتے تھے، ان کو جب مار جاتے تھے اب ان کی ہڈی تو پوری ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی، لیکن پھر اس کو باندھ کے نا پورا سیزن ان کو صرف اخروٹ کھلایا جاتا تھا، اور اخروٹ کی وجہ سے وہ اسی سیزن میں ٹھیک ہو جاتے تھے ان کے۔ تو ہڈیوں میں بھی دیکھیں اتنی طاقت وہ لا سکتے ہیں۔ اچھا، آخری سوال مجھے یہ بتائیں، شارٹ میں جواب دیں، آپ گلگت بلتستان کے جو تعلیمی ادارے سے آپ منسلک تھے، آپ نے بتا دیا جی بی کا تعلیمی نظام کیا ہے، تو آپ پنجاب میں بھی آپ رہائش پذیر ہیں، تو کیا سمجھتے ہو جی بی اور پنجاب کے جو تعلیمی اداروں میں کوئی فرق نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سر بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ ہم آئے فرسٹ ایئر میں، اگر ہمارے لیے تھوڑی سی بھی ریزنیبل بن جاتی گلگت بلتستان مین سٹی میں، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، اس کے علاوہ جو کالجز ہوتی یا رہائش کے لیے تھوڑی سی بھی ریزنیبل اس ٹائم بن جاتی نا، تو ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوتا یہ ہے نا سر کہ جو ہمارے سینئر سے ہوتے، جو بڑے ہوتے، ایک جہاں جاتا ہے لوگ وہاں چلے جاتے۔ ایک دور تھا اس سے کچھ سال پہلے، سارے لوگ ایبٹ آباد میں ہوا کرتے تھے، یہاں پہ نہیں ہوتے تھے، اسلام بہت کم لوگ ہوتے تھے، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ایک دو لوگوں نے اسلام آباد راولپنڈی کی طرف مائگریٹ کیا، اب وہ ایبٹ آباد والے سارے کے سارے آپ کو یہاں ملیں گے، ایبٹ آباد میں بہت کم اسٹوڈنٹ ہیں۔ اچھا ناظرین، شکریہ اکرام بھائی۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو اسپیشل جو پروگرام جو کہ آپ کی خدمت میں نیوز چینل سے کہ ہمارا جو گلگت بلتستان کے نوجوان جو سردیوں میں چاہے گرمی اور سردی ہو، وہ تعلیمی اداروں سے یہاں پہ منسلک ہیں، بہت زیادہ اس راولپنڈی 6-7 روڈ میں گلگت بلتستان کے نوجوان ہاسٹلس بھی یہاں پر بہت زیادہ کھلے کیے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا جو پروگرام تھا اسپیشل تعلیمی اداروں کے حوالے سے، جی بی اور پنجاب، اور ہمارے جو نوجوان یہاں پر کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں یا نہیں، گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی حوالے سے ہم نے سی پی ایس اکیڈمی کے انچارج ہے یہاں پر، کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کے پاس، تو ہم نے ان کے جو کامنٹس اور جی بی کے اور پنجاب کے حکومت جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کس طرح یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان حوالے سے ان کی زبانی آپ کو کامنٹ سنا دیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہو، اور اسی ABN نیوز چینل کے مخاطب سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی، سوشل میڈیا میں بھی اور ٹی وی چینل میں بھی، اور تب تک ہمیں دیجیے آپ اجازت۔ اللہ حافظ۔